اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ خدا تعالیٰ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب نور سینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس حالت کی کوئی علامت ہے جس سے اس کی شناخت کی جا سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نور کی 3 علامات بیان فرمائی۔ نمبر 1، التجافی عن دار الغرور، غرور کے گھر، دنیا کے گھر سے دور ہونا۔ اور دوسری علامت یہ ہے والانابۃ الی دار الخلود، کہ ہمیشی کے گھر کی طرف رجوع کرنا، ہمیشی کے گھر کی طرف رجوع کرنا۔ اس نور کی دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا سے طبیعت ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے۔ جانور کسی اور طرف جانا چاہتا ہے مگر مالک اس کو دوسری طرف کھینچتا ہے، اسی طرح نفس انسان کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے مگر اس نور کی برکت سے اس کا دل دنیا سے ہٹتا جاتا ہے۔ دنیا سے دل کے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل دنیا سے طبیعت ہٹ کر آپ کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے۔ دنیا سے طبیعت ہٹنے کا مطلب یہی ہے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا ذریعہ بنے۔ پہلے بھی رکھیا کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ بھائی یہ بڑا مغالطہ لگتا ہے بھائیوں کو کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہم دیندار ہیں اور دکان میں بیٹھے ہیں تو ہم دنیا دار ہیں۔ بھائی ہم دنیا داری کے لیے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا دادا۔ حدیثی کی روشنی میں مخارشی میں میرے حضرت نے 6 مصداق بیان کیے۔ چھٹا مصداق یہی ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا۔ قرآن پاک میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجارت بے شرع اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ صحابہ کرام بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، زندگی کے ہر شعبے سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ اپنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، زرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حالانکہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے لیکن اپنے گزرے اوقات کے لیے یہ لکڑی کی ٹوکریاں بنا کر بیچتے تھے، لکڑی کی ٹوکریاں بنا کر۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
اس لیے یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ کبھی کبھی ساتھیوں سے عرض کر دیتا ہوں، مدرسہ سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے، یہ پورا نظام ہی انہوں نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ یہ تکوینی طور پر ہی اللہ نے پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اور خود ہی اللہ نے تقسیم کر دیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے، کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے اور اس میں ہمارے کپڑے کی قیمت ان کے ذمہ لگا رکھی ہے۔ یہ کپڑے کی جو مارکیٹیں ہیں، سب مارکیٹ، کپڑے کی جتنی مارکیٹیں ہیں، یہ ہماری یہ سطر چھپانا فرض ہے، یہ ہمارے اس فرض کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے والدین نے مدرسے میں داخل نہیں کروائے، نہیں، آپ کا مدرسہ دکان میں ہے، آپ کا مدرسہ دفتر میں ہے، آپ ہی بس وہاں رہ کر اللہ میاں کو خوش کریں۔ مدرسے سے مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ذمے بھی، ہم طلباء ہیں، ہمارے ذمے بھی ایک خدمت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، ہمارے ذمے بھی خدمت ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے پیاسے ہیں، پیاسے۔ الحمدللہ بس ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم طلباء کے ذمے کہ ہم خوب محنت سے علم دین کو حاصل کریں، اور پھر جو مخلوق خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کی دینی پیاس کو بجھائیں۔ الحمدللہ لوگ مجھے کوئی جلسوں میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رات میں 12-1 بجے ہے، وہاں مولانا عظیم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پہنچا، وہاں بچوں کی دستار بندی تھی، تو حضرت نے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں بھی حاضری لگوا لیں۔ ماشاء اللہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگوں میں دین کی محبت پیاس ایسی ہر جگہ ہے، یہاں بھی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بار بار کرتا رہتا ہوں یہاں بھی، والانابۃ الی دار الخلود، دار خلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیشہ کے گھر کی طرف۔ اس نور کی دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا سے طبیعت ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے۔ تو بس دنیا سے طبیعت کا ہٹنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا ذریعہ بنے۔ میں نے رکھیا نا، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا کا ہے۔ یعنی کاروبار کو ہم دنیا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، یہ دنیا کے جہان میں ہے، دنیا کے، کیونکہ دنیا کے 6 مصداق میں نے بیان کی، آخری مصداق حدیث شریف کی روشنی میں وہ یہی ہے، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، اور پہلا مصداق یہ تھا مجموع ھذا العالم، موت سے پہلے جہان یہ سارا دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ والاستعداء
جانور کو کسی اور طرف جانا چاہتا ہے مگر مالک اس کو دوسری طرف کھینچتا ہے، اسی طرح نفس انسان کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے مگر اس نور کی برکت سے اس کا دل دنیا سے ہٹتا جاتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہونا۔ والاستعداد للموت ہی قبل نزولہ، کہ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا، جیسے حدیث میں آتا ہے موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، یادنا کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، مرنے سے پہلے مرنا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی موت کی تیاری کرنا۔ اس نور کی تیسری علامت یہ ہے کہ انسان ہر وقت پابائے رکاب رہتا ہے۔ جن کو یہ نور عطا نہیں ہوتا ان کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ فرما دیجیے اے لوگو جو یہودی ہو، اگر تم خیال کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو سوائے دوسرے لوگوں کے، تو موت کی آرزو کرو۔ اگر تم سچے ہو وہ لوگ اس کی کبھی تمنا نہ کریں گے بسبب ان عملوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اصل میں یہ ارشاد باری تعالیٰ یہود کے متعلق ہے، مگر یہ اس پر بھی صادق آتا ہے جس کا دل دنیا میں پھنسا ہوا ہو اور اس کو آخرت کی فکر نہ ہو جاگنا۔ میں اللہ تعالیٰ توفیق سے کر دی اپنے ہر کے فرمان کی روشنی میں۔ میرے حضرت فرمان لگے بخاری شریف کے سبق میں، مال ہے، اولاد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے۔ آخر بھائی مال ہے، مال آپ کے پاس ہوگا تو آپ اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں گے، نیک جگہوں پر بھی خرچ کریں گے، نیک راہوں میں خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے ہمارے بھائی زبیر صاحب نے مجھے بتلایا تھا خال مرض میں پنکھوں کی ضرورت تھی، ایک بوڑھے آدمی 2 دن کی جو مزدوری کر آئے، کتنے پیسے دیے؟ 250 روپے۔ 80 سال ان کی عمر تھی، 82 سال ان کی عمر تھی ہیں، تو کتنے 500 روپے ہیں 2 دن کی دیہڑی کر کے اور 500 روپے لا کے دیے۔ اللہ نے بھائی اللہ نے اپنے نیک بندوں میں بڑے بڑے خیر کے جذبات رکھے ہیں۔ اللہ گنتی کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں، کون میرا بندہ کہاں میری روح والا مولانا ہے۔ ان کی بارگاہ میں اخلاص کی قدر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ یہ میں نے کبھی کبھی کر دیتا ہوں، یہ خلوص کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اللہ میاں کے پاس ہے۔ خلوص کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں، اللہ میاں کے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو حسن ظن ہے، دوسروں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن کہ یہ اپنے کام میں مخلص ہیں، اور اپنے بارے میں فکر یاد رکھنا۔ خلوص میں دعویٰ نہیں، دعا ہے، مانگتے رہنا ہے خلوص اللہ۔ یا اللہ ہمیں اس نیک عمل میں اخلاص نصیب فرما، ہمارے پڑھنے میں اخلاص عطا فرما، پڑھانے میں اخلاص نصیب فرما۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اخلاص کو مانگنا، دعا کرنا، انشاءاللہ یہ اخلاص کے ملنے کی نشانی ہے۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن کہ الحمدللہ ہمارے بھائی اپنے کام میں مخلص ہیں، یا اللہ، اور ان کے لیے بھی دعا کہ اللہ اور مزید ان کو اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔
میں کل ہی پڑھا ہے ہمارے حضرت مولانا محمد صدیق بانوی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے کراچی میں ہمارے حضرت مولانا مشکور ہاشمی صاحب، انہوں نے حرکہ حفاظات کو یہاں پاکستان میں شائع کروایا، تو مجھے بھی حضرت نے ایک کتاب کا نسخہ بھیجا، اس میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ لکھا ہوا، فرمانے لگے اپنے بارے میں خوش گمانی نہ ہو، اپنے بارے میں خوش گمانی نہ ہو اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ ہو۔ الحمدللہ، اپنے بارے میں خوش گمانی نہ ہو، دوسروں کے بارے میں بدگمانی، بلکہ دوسروں کے بارے میں ظن المؤمنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھے۔ بس کوئی بات ایسی سامنے آ گئی ہے جو واقعی بدگمانی کا ذریعہ بن رہی ہے، بس پھر یہ ہے کہ اگر ہو سکے نرمی سے الگ کر کے ان کو سمجھا دیں یا ان تک بات پہنچا دیں کہ آپ پھر یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی صورت ممکن نہ ہو تو پھر ان کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرما۔ دعا تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، مگر یہ اس پر بھی صادق آتا ہے جس کا دل دنیا میں پھنسا ہوا ہو اور اس کو آخر کی فکر نہ ہو۔ میں پہلے میرا کر چکا ہوں، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا حب دنیا حب مال کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں، حالانکہ مال سے تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو حضرت نے ایک ہی جملہ فرمانے لگے حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمانے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں۔ پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، یہ مال اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر، نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ ہم طلباء ہیں، آپ حضرات تو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، دن کے وقت سبق ہو رہے ہوتے ہیں، میں طلباء سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، آخر آپ کی بھی تو ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، یہ ضرورتیں یہ ہمارے جو اہل خیر حضرات، چاہے وہ کاروبار کرنے والے ہوں، کھیتی باڑی کرنے والے ہوں، ملازمت کرنے والے ہوں، اللہ نے سب کے دلوں میں اللہ نے اپنے دین کی محبت بھر رکھی ہے۔ آگے وہ ہماری ذات کی وجہ سے خدمت نہیں کرتے ہیں، آگے ہمارے اوپر جو ایک قرآن پاک کے نسبت کا جو دھبا لگا ہوا ہے، حدیث شریف کا، علم دین کا دھبا لگا ہوا ہے، اس دھبے کی برکت سے وہ اللہ نے دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ استاد عظیم بزرگ استاد حضرت مولانا قاضی رضی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت ایک بھانجے تھے، بھانجے میں بھی ایک مرتبہ حاضر ہوا حضرت کی وفات کے بعد، تو ان کی زیارت کی الحمدللہ۔ اب تو خیر شاید وفات ہو گئی ہے، پہلے وہ حیات تھے، ان کے بارے میں فرمایا لگے انہوں نے بی اے بھی کر رکھی تھی، ہم نے اپنے کالج کے پڑھے ہوئے تھے لیکن وہ قرآن پاک کے حافظ تھے اور قرآن پاک کے حافظ
تو ایبٹ آباد سے ایک گاڑی ان کو لینے کے لیے آتی ہے اور وہ قرآن پاک ہے تو اور ان کو تراویح کے لیے نا وہ ایبٹ آباد لے کر جاتی گاڑی. ہمارے چور جی والے بزرگ صاحب پر باتیں فرمائی یہ گاڑی یہ BA کی وجہ سے نہیں یہ قرآن پاک کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے قرآن پاک کی محبت ڈال رکھی ہے. پھر حافظ صاحب ہیں ہم ان کی خدمت کریں آگے اور ان کی خدمت کرنا بھی ثواب الحمدللہ. مجھے ہمارے یہ حافظ صاحب نے حامل کے حافظ صاحب نے سنایا یا ہمارے بزرگ صاحب نے سنایا. اللہ اپنی مہربانی فرمانا. یہ بہرحال دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں ہے الحمدللہ. باقی ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں ان کی بھائی یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ بچے ہیں ہمارے. یہ بھی کوئی الگ نہیں ہے الحمدللہ لیکن ایک قدر اللہ نے ڈال رکھی سب کے دلوں میں الحمدللہ. زیادہ ہمارے بزرگ صاحب حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں یہ ہر قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم رہے. ہر قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے نابینا تھے لیکن قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ قاری عالم اور شاطبیہ کے شارع اقرن. ہر قاری تو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسلام کا معجزہ ہے. اسلام کا معجزہ آنکھوں سے نابینا ہیں لیکن قرآن پاک کے بڑے پکے قاری حافظ بڑا فیض ان کا پھیلا. تو ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضرت فرمانے لگے نہیں مجھ سے محبت نہیں آگا. حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے نہیں مجھ سے محبت نہیں آگا. تیسری مرتبہ رو کر کہنے لگے واللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو پھر حضرت فرمانے لگے مجھ سے محبت نہیں میرے سینے میں جو قرآن پاک کا نور چھپا ہوا ہے اس سے محبت ہے آپ کے الحمدللہ. اور وہ اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی الحمدللہ. اور یہ محبت بھی بہت بڑا یعنی یہ اللہ کا انعام ہے الحمدللہ. یہ جو محبت ہے یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملا دے گی انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں آپ چاہتے ہیں تو اپنے کاروبار بھی کرنا ہے اور بھی آپ نے دکان میں رہ کر 24 گھنٹے مدرسے میں رہیں دفتر میں رہ کر 24 گھنٹے مدرسے میں رہیں کھیتی باڑی کرتے ہوئے آپ مدرسے میں رہیں. یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں الحمدللہ. اللہ ہے اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا. یہ ابو داؤد شریف میں باقاعدہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت ولا يستطيع ان يعمل كعملهم کہ یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا. اپنے گھر کی اور مصروفیات ہیں بچوں کی روزی کے یعنی وسیلے ہیں اور یہ ہر وقت یعنی مدرسے میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اپنے اور یعنی اپنے روزی کے بہانے ہیں وسیلے ہیں ان کو ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے. لیکن یہی پوچھا نا الرجل يحب القوم ایک آدمی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے ایسی قوم سے محبت کرتا ہے
کہ ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہ یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا ہے، اپنی اور گھر کی مصروفیات کی وجہ سے، روزی کی مصروفیات کی وجہ سے، بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت یا ابا ذر اللہ اپنی مہربانی فرمائے، انت یا ابا ذر مع من احببت، انت یا ابا ذر مع من احببت، اے ابو ذر آپ کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی۔ تو قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے دین پڑھنے والوں سے محبت، پڑھانے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت، انشاءاللہ یہ محبت بھی آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائے گی، اکٹھا کرے گی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب جالندھری دامت برکات ملالیہ ملتان میں ہوتے ہیں، عالم مجلس ختم نبوت، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہیں۔ اب پہلے تو سفر فرماتے تھے، ہمیں ایک مرتبہ یہاں پہلے سفر میں مدرسہ محمدیہ میں تشریف لائے، کمرے میں بیٹھے ہوئے تو مجھے نصیحت فرمانے لگے طلباء کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہو، طلباء کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہو، شفقت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے ادب آتا ہے۔ الحمدللہ کہ طلباء کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہو، شفقت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے ادب آتا ہے۔ باقی اخلاص سے ہمارے اساتذہ کرام کے سب انداز ہیں، چاہے کوئی نرم ہوں، کوئی تھوڑے بہت سخت بھی ہوں، لیکن اخلاص سے ہوں تو وہ سب انشاءاللہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس لیے ہمارے ہر والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے والد کی ڈانٹ ڈپٹ ہے، والد کی مار والد کی ڈانٹ ڈپٹ ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی آنا، یعنی وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ کہنا سننا بھی جو ہوتا ہے وہ فائدے کے لیے ہے نا۔ اگر بالکل کچھ نہ کہیں تو پھر تو بالکل بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں عقل کے کچے ہوتے ہیں، اگر ہاں وہ بعض دفعہ بالکل اگر سیدھے راستے سے اتر جاتے ہیں، اس لیے کہنا سننا یہ بھی ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان باتوں کی تلقین کرنے والے تو کئی ہیں، مگر اس قول کو حال بنانے والا کوئی ہے۔ تما، منع اور جمع ان تینوں کی نفی کا نام فقر ہے۔ تما، منع اور جمع ان تینوں کی نفی کا نام فقر ہے۔ اللہ والے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور سے تما نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے کوئی چیز ان کے ہاں بھجوا دیں تو وہ انکار نہیں فرماتے ہیں، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بیٹے مفتی محمد زبیر انہوں نے سنایا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر نہ طمع کرے نہ منع کرے، فقیر نہ طمع کرے نہ منع کرے، فقیر نہ طمع کرے نہ منع کرے۔ یعنی کوئی اگر کوئی خدمت میں کوئی ہدیہ دے دے، نہیں اس کی طمع بھی نہیں ہے، اگر کوئی کوئی لالچ کوئی طمع نہیں رکھنا، ان کی ہر خدمت میں بس اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود، اور کوئی محبت سے کوئی ہدیہ دے دے تو منع بھی نہیں کرتے جاتے۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی میں یہاں ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتا ہوں، کچھ ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کا کچھ تھوڑا سا میرے اوپر اثر ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مزاج یہی تھا کہ آپ کسی جلسے میں تشریف لے جاتے تو بالکل جلسے کے بعد تقریر کے بعد ہدیہ نہیں لیتے تھے، یاد نام کا مزاج۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور اس کام کی مبارک شان بھی یہی ہے، قُل لا أسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال لیکن کوئی اگر زیادہ راہ دے بھی دے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے لینے میں۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا مجید ہمیں سر فرمانے لگے اگر کوئی خدمت کر دے، کوئی خدمت نہیں، سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ایسا مقصد ہے فرمایا یعنی خود تمنا نہ ہو، خود کسی چیز کی تمنا ہو، لیکن کوئی اگر کوئی محبت سے کوئی زیادہ راہ دے دے، کوئی ہدیہ والا پیش کر دے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، الحمدللہ۔ خود تمنا ہو، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے مجھے سواری بھی دے رکھی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا میں بالکل میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، اللہ نے کچھ سہولت فرما دی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ آپ نے یہ سواری دی ہے، اس کا تیل کا بھی بندوبست کریں آپ۔ اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں، اس کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ۔ اللہ مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ یہاں پشاور تک بھی جاتا ہوں، سندھ کراچی تک بھی، کراچی کے آس پاس سندھ تک بھی سفر کیا، الحمدللہ۔ کسی سے ایک آنا نہیں لیتا، بس اللہ کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ مجھے بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے ہوتا ہے، الحمدللہ۔ بس وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے اپنے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ جو ہمارے بھائی طلباء ہیں، مولوی صاحبان ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو بس ہمارے جتنے ہمارے بھائی ہیں، الحمدللہ اہل خیر حضرات ہیں، چاہے وہ 1 روپے خدمت کرنے والے ہیں، بس ہمارے پاس کیا لگا ہے، کوئی دکان کوئی کاروبار تھوڑا لگا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آتے ہیں، ان کا حسن ظن ہوتا ہے، اور وہ مدرسے خدمت کر دیتے ہیں، طلباء خدمت کر دیتے ہیں، بس ہم تو آگے پہنچانے والے ہیں، بس بانٹنے والے ہیں۔ اور یہ مبارک شان اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث کیسے ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم ہے، ایسے ہی الفاظ ہیں نا۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور میں تو بانٹنے والا ہوں، تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ ہم طلباء ہیں یا کوئی ہم جیسے طلباء کے جو خادم ہیں، یا کرنا فخر نہ کریں، ہم نے کیا دیا رہا ہے، ہم بس ہمارے میں کوئی بیچارے محبت سے کوئی پیش کر کے چلے گئے، بس آگے پہنچا دیا، یہ ان کی مہربانی ہے، ہمارا ہاتھ استعمال کر لیا۔ اس لیے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، سب کی روزی من حیث یحتسب ہوتی ہے، مولوی کی روزی من حیث لا یحتسب ہوتی ہے، الحمدللہ۔ سب کی روزی من حیث یحتسب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
بہرحال لیکن جو ہے یہ روزی آخر ہے یا اللہ کے بندوں کے ذریعے پہنچتی ہے الحمدللہ، وہ آپ کی رحم اللہ آپ کی پڑھائی میں آپ کی خدمت میں برابر کے شریک ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں ان کو ہم اپنا محسن سمجھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے شہر کے بھائی موجود ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، یہ کاروبار اپنے نہیں کرتے، آپ نے لیا ہے۔ آپ ایک کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، جہاں اپنے والدین کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں۔ یہ مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے الحمدللہ۔ آپ اپنے نہیں کما رہے، سب کے لیے کما رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمارے جان مال کو، ان بچے ہیں ان کے سینوں کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے، اور آپ کی جان مال کو ان کی خدمت کے قبول فرما رکھا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ جو ہمارے خدمت کرنے والے حضرات، یہ سب یہ عوام میں سے نہیں ہیں، ان کا اصل نام یہ ہے کہ یہ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ چلو خیر کی باتیں ہوئی گئی، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پھر آخر میں کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ اس میں گرامی کے ہمارے بزرگوں کا مجھے ہے کیا نام ہے؟ جزاک اللہ، خوش رکھے ہمارے ملک صاحب، ملک فرزند علی، اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے آپ جتنے بھی ہمارے بزرگ، شہر کے احباب، محلے میں رہنے والے، یہ سب طلباء سے محبت کرنے والے ہیں الحمدللہ، اور یہ محبتیں سب کو ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں انشاءاللہ الحمدللہ۔ چاہے آپ دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، کھیتی باڑی میں ہوں، لیکن اللہ نے اپنے دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں چھپا رکھی ہے الحمدللہ۔ یہ اسی محبت کا ہی سب کا ہے الحمدللہ، سب یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کی روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ اور تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمایا، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب الحمدللہ۔ آخر اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم پاکیزہ مال کھاؤ الحمدللہ۔ یہ تو پاکیزہ مال ہے، تبھی کھائیں گے جب اس کے لیے بھائی محنت کریں گے، کوشش کریں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ باقی طلباء ہیں، ان کو اللہ پاک ہدایت، قرآن پاک کی نسبت کی برکت سے اللہ ان کو ہے باقی اور مصروفیات سے ان کو فارغ کر کے، اور اللہ ان کے ذمہ خدمت لگا رکھی ہے کہ تم خوب محنت سے پڑھو یاد رہنا۔ یہ ہمارے طلباء بھی کہتے ہیں ہم کاروبار کرنا بھائی اللہ کے بندو، تمہارا کاروبار یہ ہے جس میں تم لگے ہوئے الحمدللہ۔ کاروبار کے لیے تو ہمارے اور بھائی کافی ہیں اللہ، چلو کوئی تھوڑا بہت کر بھی لیں، گنجائش ہے، یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ بھی بڑی محنت چاہتا ہے ہمارا کام، مجھے اندازہ ہے بھائی مولانا عبد الرحمان صاحب، آخر آپ نے جن کو اسباب پڑھانے ہیں تو رات کو مطالعہ بھی تو کرنا ہے، نہیں کرنا اللہ اور کرتا رہتا ہوں مطالعہ۔ مجھے اندازہ ہے ایک کتاب کے مطالعے میں کتنا وقت لگتا ہے اللہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، یہ اولا سے لے کر بخاری شریف تک تقریباً تمام کتابوں کے اس بات کے لیے توفیق عطا فرمائے الحمدللہ۔ لیکن اس کے لیے پھر بھی اول آخر ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔
تو خوب محنت سے پڑھیں الحمدللہ ہے، طلباء ہیں الحمدللہ ان کو بتلقین کرتے رہے انشاءاللہ، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول انشاءاللہ ہیں، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ قبول فرمائے سب کو.